ہے یا بندے کی تھوڑی سی اس طرف وارفتگی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے، تو سابقہ بیوی کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، اور تو یہ پھر وہ کرتے کرتے ترازہ بنا، اور اللہ کے حکم سے آپ حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ آئے، حالانکہ آپ عراق میں رہتے تھے، کئی سو میل رہتے تھے، بہت دور رہتے تھے، دوسرے ملک میں رہتے تھے، اور اللہ کے حکم سے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، یعنی آپ دیکھیں آب زمزم کے علاوہ پورے مکہ کے اندر پانی موجود نہیں، اور یہاں پر چھوڑ کر اللہ کے حکم سے آ گئے، اور اس وقت آپ دودھ پیتے بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے نہیں خلیل اللہ کا لقب ملا، اللہ کی خاطر کیا قربانی کی، پہلی قربانی تو یہاں دیکھیں نا، ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی سے، غار میں پیدا ہوئے، بچپن میں آگ میں ڈال دیا گیا، اور کیسے کیسے مناظرے کیے ہر امتحان میں، اور اللہ فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم کو جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، پھر وہ ہر امتحان میں پورے اترے۔ اب یہ جو امتحان تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کر آ گئے، اور ہم اس واقعے کی طرف نہیں جاتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ ایڑیاں رکھ لی اس میں آب زمزم، اور پھر حضرت ہاجرہ نے جو ہے وہ صفا مروہ کی صحیح کی، یہ سارا واقعہ لوگوں کو پتا ہے، لیکن آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ایک بچپن میں ماں اور اس کے بیٹے کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر جب وہ یہ جو خواب کی آپ بات کر رہی، پہلی بات تو یہ کہ جو یہ عام بندوں کا خواب نہیں ہے کہ کوئی میں یہ، کیونکہ پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہ آپ کو خواب آ جائے اور آپ اپنے بچے کی قربانی کر لیں، ایسا نہیں ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، یہ ہمارے خواب نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سچا خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، یعنی جس طرح نبیوں کو خواب آتے ہیں، اگر کسی شخص کو ہمیں بھی خواب آ جائے تو وہ بھی 40واں حصہ ہوتا ہے، لیکن ہر خواب کی تعبیر کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، اب آپ عراق سے چلے ہیں، اب اس بات کو اندازہ لگائیں کہ عراق سے چلے ہیں اور وہ مکہ میں آتے ہیں، اور کئی سالوں کے بعد اپنے بیٹے سے ملتے ہیں، کئی سالوں کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب کوئی بیٹا ہو، کوئی بھی بیٹا ہو اور کوئی بھی بیوی ہو تو وہ یہ کہے گی کہ کمال ہے بھائی، آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ بال بچوں کو نان نفقہ آپ نے دینا تھا، کمال ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے، چاہے جی اللہ کا حکم تھا، اب آپ کے اوپر ذمہ داری تھی کہ آپ ہمیں کما کے دیتے، میں نے اپنے بچے کو کیسے پالا یہ میں جانتی ہوں، اب یہ پال کے 5 6 سال 7 سال بعد آپ تشریف لائے ہیں اور آپ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قربان کر دیا جائے، کیا کیفیت تو یہ کیفیت، لیکن نہ ماں نے کچھ کہا اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ مجھے لے چلیں، تو وہ جو اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے سکھائے تھے یہ آداب کہ یہ فرزند کا یا بیٹے کا تقاضا کیا ہے، ساتھ ہے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے تو بتایا ہی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ نے نہ مجھے پالا ہے، نہ آپ نے مجھے کپڑے دیے ہیں، نہ آپ نے مجھے کھانا دیا ہے، آپ اتنے سالوں کے بعد تشریف لائے ہیں اور آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں قربان، آپ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا حضرت اسماعیل نے آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کا دل موم نہ ہو، تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی بڑی قربانی دنیا کی کوئی قربانی، اور پھر وہ دیکھیں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، اور جیسے میں کل لائن پہ آپ سے بات کر رہا تھا کہ اصل میں یہ انبیاء کی یاد ہے، اللہ کے بندوں کی یاد ہے، اب اس موقع پر شیطان آتا ہے، حضرت ہاجرہ کو کہتا ہے کہ کیسا شوہر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے، تو حضرت ہاجرہ نے کنکریاں ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا، تو اسماعیل علیہ السلام کو کہا کیسا باپ ہے یہ تمہیں قربان کرنے جا رہا ہے، نہ تمہاری تربیت کی اس نے، نہ تمہیں نان و نفقہ دیا، نہ تمہیں کھانا دیا، اور اب یہ تمہیں لے کے جا رہا ہے، تو آپ نے بھی کنکریاں ماری، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس تم کیسے باپ ہو،
تو یہ جو تو منا کی جانب یہ جو سفر ہے، منا کی جانب ہاں، سفر ہے، یہ سارا سفر یہ قربانی کی یاد ہے. یہ قربانی کی یاد جی ہے. اصل میں وہاں شیطان موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو کنکریاں مارتے ہیں یہ حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کے کنکریاں تو اس کہتے ہیں وقت بڑا ماری شیطان ہے ہاں، یہ بڑا شیطان ہے، یہ ہاں، چھوٹا شیطان ہے، یہ درمیانہ شیطان جی، جی، ہے. جی. اصل میں یہ وہ شیاطین تھے جو حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، بس حضرت اسے ڈال ابراہیم رہے علیہ تھے السلام ان کے کا جی دلوں جی میں. جی صحیح. ان کو ہم کنکریاں مارتے ہیں. تو اصل میں آپ پورا حج دیکھیں تو حج کی پوری جو اس کے ایونٹ ہے یا اس کے مناسک ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے. بالکل اسی صحیح. کا نام حج ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور میں کوشچن جو ہے وہ ایک دو لوگوں نے ریز کیا اور بڑا عجیب سا ڈفرنٹ سا اہم سا کوشچن ہے، میں آپ کی طرف جو ہے وہ لے کر آؤں گی اس کوشچن کو کہ جو شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے کیا وہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ضروری ہے اس کے لیے؟ اور جس کے بارے میں اکثر لوگ روزہ رکھنے کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور یا پھر اس کو منع کیا گیا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے بات درمیان میں کیا اس کا حصہ ہے وہ ذرا ہمیں ذرا بتائیے گا. پہلی بات تو یہ کہ جو 10واں کا روزہ ہے نا وہ جی. عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ محرم کا ہے. محرم کا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو محرم کا روزہ تھا وہ صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں جی. بلکہ عیسائیوں کے ہاں بھی اور یہودیوں کے ہاں بھی بڑا اہم ہے. صحیح ہے. صحیح تو ہے. کیونکہ تو ملت مطلب یہ ابراہیمی پھیلی کے اوپر پھیلائی باتیں ہیں، جی، یہ جی، لوگوں نے بنائی ہوئی ہاں ہیں. جی بنائی ہوئی ہیں. ہاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ عید والے دن شیطان روزہ رکھتا ہے. ہاں، یہی تو تو بات اس دن ہے. مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا مسلمان روزہ نہیں کیونکہ رکھ اس دن سکتا. مسلمانوں کی بھی خوشی چاہے کا عید دن ہوتا الفطر ہو، ہے، چاہے چاہے عید بقرہ عید الاضحیٰ ہو. بقرہ عید ہو، اس ٹھیک دن ہے. روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. ہاں ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے روزے کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو آج کا دن تھا آج کا دن